نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء سنت۔ کیا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، کیا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر میرے مولا تیری راضی رحمت برستی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ آمنت باللہ وبلغ رسول النبی قال ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا او کما قال قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صل علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت سٹیج پر موجود علماء کرام اور مشائخ اعظام اور مشاکان مصطفیٰ برادران اسلام احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خوبصورت بزم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، اور دعا ہے میری اللہ تعالیٰ بانی محفل بلال پور اور ان کے ہمراہ جو ان کے دوست احباب ہیں، انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے اپنے والد گرامی کے احسان ثواب محمد اقبال مرحوم۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارا یہاں پہ ذکر رسول سننا سنانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرماتے ہوئے ہمیں عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہ اہل ایمان کے لیے قلبی راحت کا ذریعہ ہے۔ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو اہل ایمان کے سینے ٹھنڈ محسوس کرتے ہیں اور ان کے دل راحت پاتے ہیں جب ان کے محبوب کا ذکر کو چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے، بلکہ حضور کے ذکر سے دلوں کے غم دھلتے ہیں۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ اس لیے اہل محبت بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ان کے محبوب کا ذکر چھڑ جائے اور ان کے دل کی تار مدینہ المنورہ سے ملا دی جائے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات سمجھائی ہے کہ حضور کے ذکر سے کتنی لذت ملتی ہے۔ ایک تمثیل، چونکہ بزرگوں کا انداز سادہ ہوتا ہے لیکن بات دل میں اتارنے کا وہ فن جانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا تھا، تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم۔ اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ مولانا رومی یہ مثال دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اگر مجنوں کو اس کے محبوب کا نام قرار دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد قرار نہیں دیتا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔
حضور کا ذکر سارا سال ہی جاری رہتا ہے، لیکن ماہ ربیع النور کا چاند کیا طلوع ہوتا ہے، ذکر رسول کی بہار آ جاتی ہے۔ کوئی گھر، کوئی مسجد، کوئی محلہ، کوئی بازار اور کوئی گلی، کوئی کوچہ ایسا نہیں ہے جہاں نام محمد کا جھنڈا بلند نہ ہو۔ میرے امام بولے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدل لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یہ میری سعادت ہے کہ میں آقا کا ذکر کر رہا ہوں۔ بس آپ تشریف رکھیں، تھوڑا سا توجہ فرما لیجئے تاکہ دو چار باتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ تو آقا کریم کا ذکر یہ میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، سنتے ہیں ہم، یہ ہماری سعادت ہے اور یہ ہماری فیروز بختی ہے کہ ہم اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اس ذکر کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرا ذکر تو میں رب ذوالجلال خود بلند کروں گا۔ اللہ اکبر، جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعے اس نو بند کرے۔ اس ذکر دا حافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ۔ ہم نے کھلڑے قسم کے نوجوان دیکھے ہیں، نخرے باز نوجوان جو بالکل جو ہے وہ کام کو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن جب میلاد النبی کا ماحول ہوتا ہے تو ساری رات جھنڈیاں ٹانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ بازار صاف کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں سے میلاد کا جلوس گزرنا ہے۔ تو بھائی یہ میرے رب کا وعدہ ہے نا، یہ اللہ جل شانہ کا اہتمام ہے کہ محبوب تیرا ذکر میں خود بلند کروں گا، لہٰذا جو بھی یہ سعادت حاصل کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی روشن کر دے گا، آخرت بھی روشن فرما دے گا۔ اس لیے ہم یہاں پہ تھوڑے وقت کے لیے اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور کے ذکر کے کئی پہلو ہیں، جس پہلو سے بھی ذکر کریں یہ ایسی کستوری ہے، جو چھڑتا جاتا ہے ماحول مہکتا چلا جاتا ہے۔ لیکن حضور کے اذکار میں سے جو سب سے زیادہ دل آویز عنوان ہے اور سب سے زیادہ دل کو لبھانے والا اور دل کو تڑپانے والا جو عنوان ہے وہ تذکرہ حسن مصطفیٰ ہے، کہ حضور کے حسن کا تذکرہ کیا جائے۔ اور میں آج اسی آپ کی چمکدار پیشانیوں کو دیکھ کر اسی عنوان کو شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن عنوان کو شروع کرنے سے قبل دو تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ جس جگہ پہ حضور کے حسن کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ دوسری بات، جو شخص حضور کے حسن کا تذکرہ کرتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ آج ہر بندہ جو ہے وہ ہر دل عزیز بننے کی آرزو رکھتا ہے کہ لوگ مجھ سے پیار کریں، لوگ مجھ سے محبت کریں اور لوگوں کے دلوں میں میرا ایک مقام پیدا ہو جائے۔ تو آسان نسخہ ہے، حسن محمد کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ آپ سے پیار کریں گے۔ حضور کے حسن کی باتیں کیا کریں تو لوگ آپ سے پیار کیا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ مجھ جیسا ایک نکارہ آدمی جو کسی کام کا نہیں ہے، جب ایسے لوگوں کی محبتوں کو دیکھتے ہیں تو شرم سی محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر دل کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں تمہارا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ حسن محمد کے تذکروں کا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ میری ہے نہ تیری ہے۔ اور ہزاروں قومیں دہر میں وجود میں آئیں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ تو جو حضور کے حسن کا ذکر کرتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں، کائنات میں حضور سب سے زیادہ حسین ہیں، حضور کو سب سے زیادہ جمیل ماننا یہ تقاضا ایمان ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اور آپ حضور کو سب سے زیادہ حسین مانیں۔ اور یہ صرف عقیدہ نہیں ہے، ایک ہوتا ہے عقیدہ، عقیدت ہوتی ہے کہ ہر مرید اپنے پیر کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میرے پیر جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، یہ اس کی عقیدت ہے۔ لیکن بڑے بڑے لوگ موجود ہیں
ہر شاگرد کہتا ہے کہ میرے استاد جیسا زمانے میں کوئی نہیں، لیکن یہ شاگرد کی عقیدت ہے، لیکن زمانے میں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم کے تحت یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک صحبت میں بیٹھا تھا، یار جو شخص قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرے وہ ناز کرتا ہے، جو علامہ اقبال سے چائے پیے وہ ناز کرتا ہے، تو جس نے جمال محمد عربی کو دیکھا وہ کیوں نہ ناز کرے؟ تو ناز سے کہتے ہیں کہ میری دو آنکھیں ہیں جنہوں نے والضحیٰ کا رخ انور دیکھا ہے۔ جب یہ بات کہی نا تو لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا، لوگ آس پاس اکٹھے ہو گئے۔ اللہ اکبر، یار یہاں تو کوئی میلاد کی شرینی بانٹنے لگ جائے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہاں تو میلاد والے محبوب کی باتیں بانٹنے والا انسان آ گیا، تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب لوگ اکٹھے ہوئے، اب میرے اور آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ فوری طور پہ سب نے پوچھا ہوگا اچھا حج کا موسم ہے جناب بتائیے حضور نے طواف زیارت کیسے کیا تھا؟ یہی بات ذہن میں آتی ہے نا، چونکہ حج سال کے بعد آتا ہے، اکثر لوگ زندگی میں پہلی بار گئے ہوتے ہیں، کوئی دوسری بار، کوئی تیسری بار، کوئی 5ویں بار بھی گیا ہو، 10ویں بار بھی گیا ہو۔ میں دعا کرتا ہوں جو آج تک وہاں نہیں جا سکا اللہ کرے وہ اڑ کے مدینے پہنچ جائے، اس لیے کہ مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا۔ جنوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویک کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں ایکو شہر تے بس مدینہ ہے۔ تو وہاں سال کے بعد لوگ گئے ہوتے ہیں، تو یہ عید جو ہوتی ہے نا یہ سال کے بعد آتی ہے، تو امام صاحب کو طریقہ بتانا پڑتا ہے چونکہ سال کے بعد آتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ امام صاحب بھی بھولے ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی تصویروں میں دیکھا ہوگا بڑے بڑے لیڈر بھی عید پڑھاتے ہوئے بھول جاتے ہیں، سال کے بعد، یہ سال کے بعد ہوتا ہے۔ تو وہاں چونکہ لوگ سال کے بعد گئے ہوتے ہیں، عموماً حج کے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی عالم مل جائے تو پھر تو لوگوں کا جم گھٹا ہو جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں۔ اب جب حضرت ابو طفیل نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، تو میرے اور آپ کے ذہن میں بات آتی ہے، جب لوگ جمع ہوئے تو لوگوں نے پوچھا ہوگا جی بتائیں پھر حضور نے طواف زیارت کیسے کیا، حضور نے حجر اسود کا بوسہ کیسے لیا، آقا کریم نے صفا مروہ کی سعی کیسے کی، یہی بات ذہن میں آتی ہے نا۔ لیکن حدیث پاک میں پڑھیں لوگوں نے، تابعین نے یہ نہیں پوچھا، بلکہ تابعین نے کیا پوچھا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو پھر بیان تو کرو حضور کا رخ بددعا کیسا تھا، حضور کے چہرہ انور کا جمال کیسا تھا، پھر بیان تو کیجئے، پھر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے، ہمارے سینوں کو ٹھنڈ پہنچائیے، حضور کے حسن کا تذکرہ کیجئے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں آقا کریم اسلام کی پوری صورت زیبا کا نقشہ کھینچ دیا۔ اب یہ نقشہ جو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے اور یہ 3 لفظ یاد کر لیجئے، اور آقا کریم اسلام کے حلیہ نگاروں میں میرا اور آپ کا نام بھی آ جائے گا۔ تو فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، فرمانے لگے ایک تو حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا، ابیض رنگ تھا، نکھری ازہر اللون، انور اللون کے لفظ بھی آتے ہیں کہ حضور کی رنگت چمکدار تھی، اٹریکشن والی رنگت تھی، اور سفید رنگت تھی، اور اس کے اندر کتنی کشش تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ تو رنگ حضور کا ابیض تھا، حضور چٹے رنگ والے تھے۔ اچھا یہ دادا جو ہوتا ہے نا، دادا، اس کو اپنے پوتے سے بڑا پیار ہوتا ہے، بس اوقات پوتے بیٹے سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں، چونکہ دادوں اور پوتوں کی آپس میں بڑی بنتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے۔ تو آقا کریم اسلام کے دادا جان جناب عبد المطلب حضور سے بڑا پیار کرتے تھے، اور حضور کا عرفی نام رکھا ہوا تھا، جب محبت سے پکارتے تو یا محمد نہ کہتے بلکہ کیا کہتے، یا ابیض، او میرے چٹے رنگ والے پوترے۔ حضور کی عمر مبارک ہے 9 سال، مکہ المکرمہ میں قحط پڑ گیا، لوگ جمع ہو کے جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں، دعا کر دیں اللہ بارش ڈال دے، ڈھور ڈنگر مر رہے ہیں، ہم بھوکے پیاسے ہیں، شدت ہے، اللہ کو بارش کی بوند ڈال دے۔ تو جناب ابو طالب نے فرمایا آؤ ہم اکٹھے ہو کے حرم کعبہ میں چلتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کعبہ میں پہنچے، حضور کو اپنے سامنے یوں بٹھایا کہ حضور کی پشت مبارک خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ رہی تھی، اور پھر حضور کی جانب اشارہ کر کے کہا
मालिक मेरे इस गोरी रंगत वाले भतीजे के सदके में डाल देना। रावी कहते हैं आसमान के ऊपर बादल की एक टुकड़ी भी नहीं थी, लेकिन जब हुजूर के चेहरे अनवर का वास्ता डाल के बारिश की दुआ की गई, बादल भागते चले आए, आसमान पे फैल गए और छम छम मींह बरसने लगा। लोग भागकर भीगकर दौड़कर अपने घरों में पहुंचते हैं। जनाब अबू तालिब ने उस मौके पे हुजूर की अजमत पे फिल बदी कसीदा लिखा, चूंकि कादिरुल कलाम शायर थे। उसका एक शेर जो मेरे इस उन्वान से मुताबिकत रखता है, सुन लीजिए। फरमाते हैं व अब यदू युस्तस्कल गमाम बिवजहिही सिमारुल यतामा इस्मतुन लिल अरामल। फरमाते हैं ये मेरा अबयद रंग वाला भतीजा, ये मेरा चिट्टे रंग वाला भतीजा, इसके चेहरे की चमक को देखकर बादल भागते चले आते हैं। ये यतीमों का सहारा है, बेवाओं का आसरा है। यार कैसा कलाम है, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का जिगर चीरे। एक शेर कहा और हुजूर की सूरत भी बयान कर दी, सीरत भी बयान कर दी। कहा ये मेरा अबयद रंग वाला भतीजा, इसके चेहरे की रंगत को देखकर बादल भागते चले आते हैं। ये यतीमों का सहारा है, बेवाओं का आसरा है। यानी हुजूर की उम्र मुबारक है 9 साल और हुजूर के चचा हुजूर को यतीम परवर कह रहे हैं। मालूम हुआ यतीम होकर यतीमों की कफालत कर रहे हैं। और 9 साल की उम्र में पूरे मक्के के अंदर अगर बेवा औरतों का कोई खिदमत करने वाला था तो वो एक ही था, जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यानी यतीम होकर यतीम परवर हैं। यार कैसा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का जमाल है। लोग यतीमों से नफरत करते थे। पढ़े कुरान, उलमा बैठे हैं। फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यतीम वो शख्स था जिसे लोग मनहूस समझ के धक्के दिया करते थे और अपने बच्चों को कहते थे कि भाई फलां बच्चे के साथ ना खेलना, उसके पास ना जाना। क्यों? वो यतीम है, उसकी नहूसत कहीं तुम्हारे ऊपर भी न पड़ जाए। लेकिन जब मेरे आपके आका और मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आलम गेती में कदम रखा, हुजूर फरमाया जो शख्स यतीम के सर पे हाथ फेरता है, जितने यतीम के बाल हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह उतने गुनाह माफ फरमा देगा। और यार मेरा और आपका एक मियार है कि मोहल्ले में सबसे अच्छा घर कौन सा है। शायद कोई वो कहे जिसकी कोठी ज्यादा ऊंची हो वो अच्छा घर है, कोई ये कहे जिसके पास दौलत ज्यादा है वो अच्छा घर है, कोई ये कह सकता है जिसके पास मनसब बड़ा हो वो अच्छा घर है। एक मियार आमना के लाल ने भी दिया है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं मोहल्ले में, बस्ती में और इलाके में सबसे अच्छा घर वो है जिसमें यतीम बच्चा हो और उसके साथ उसने सलूक किया जाता हो। तो यतीम को आका करीम इस्लाम ने इज्जत दी, ये हुजूर की सीरत का जमाल है। बल्कि यतीम की नजाकत कल्बिया का हुजूर ने उसका ख्याल करने का हुक्म दिया। एक बड़ा दिल आवेज वाकया, एक शख्स हुजूर की सीरत के इस वाकया को पढ़ के इस्लाम ले आया। कहता है मैंने सीरत का एक वाकया मैंने पढ़ा जो मेरे ईमान का सबब बन गया, वो सुन लीजिए। आका करीम इस्लाम तशरीफ फरमा है, हजूमे आशिका है, लोगों का रश है। तो एक शख्स पीछे से आके हुजूर की बारगाह में दरखास्त करता है, या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा सुबह से गुम हो गया है, दुआ फरमा दे मिल जाए। माँ घर में बैठी अलग तड़प रही है, मैं यहाँ जो है वो बिलक रहा हूँ, दुआ करे मेरा बेटा मिल जाए। कबल इससे कि हुजूर हाथ उठाते और उसके लिए दुआ करते। मजमे के पीछे एक शख्स जो बाद में आया था वो बोला, उसने कहा हुजूर मैं अभी अभी इसके बेटे को बाग में बच्चों के साथ खेलता हुआ देख के आया हूँ। अच्छा उसको दुआ वैसे ही भूल गई, उसने ना ओ देखा ना तो देखा, भाग पड़ा। हुजूर फरमाया इसको बुलाओ। जब बुलाया गया वो आया। आका करीम फरमाया बहुत जल्दी है। अर्ज करते हैं बंदा नवाज, सुबह से बेटा बिछड़ा हुआ है, माँ अलग रो रही है, अब पता चला है तो भाग के ना जाऊं तो और क्या करूं। तो आका करीम इस्लाम ने इरशाद फरमाया मियाँ जरूर जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा बेटा बच्चों के दरमियान मिलके खेल रहा हो तो उसको उसके नाम से पुकारना, उसको बेटा कह के ना पुकारना। अर्ज की हुजूर वो मेरा बेटा है, अगर मैं उसको बेटा कहूं तो इसमें हर्ज क्या है। आका करीम फरमाया तू सुबह से बिछड़ा है, तेरे लहजे में बला की मिठास होगी, अगर तू अपने बेटे को बेटा कह के पुकारेगा हो सकता है उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा भी मौजूद हो, और अगर उस यतीम बच्चे के जहन में यह ख्याल आ गया आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकारता,
تو فرمایا اس کے دل پہ جو چوٹ لگے گی، اس کے دل کے اوپر جو چرکا لگے گا، اس کا مداوا کس کے پاس ہے؟ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے کبھی بھی جملہ محبت نہ کہو، یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ اگر جو ہے وہ تم نے گوشت پکانا ہے تو اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے غریب پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ جیسے حالات ہیں، اگر غریب پڑوسی کے بچے ضد کر بیٹھے کہ ہمیں بھی گوشت لا کے دیا جائے، تو جو مزدور بیچارہ 2 وقت کی روٹی میں مشکل پوری کرتا ہے، وہ کہاں سے اپنے بیٹوں کو گوشت لا کے دے گا؟ یا تو فرمایا کہ گوشت میں پانی کی پیالی زیادہ ڈال لو، شوربہ بڑھا لو کہ 1 پیالی پڑوسی کے گھر میں بھی دے دو، ورنہ گوشت ایسے ماحول میں پکاؤ جب پڑوسی کے بچے سو چکے ہوں۔ تو ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو آقا کریم اسلام نے اسے ارشاد فرمایا، اگر تجھے اپنا بیٹے کو بیٹا کہنے کا چاہو تو یہ گھر میں جا کے پورا کر لینا، لیکن وہاں بچوں کے درمیان اس کو بیٹا نہ کہنا، کہیں یتیم بچے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے آمنہ کے لال، یہ ہے آمنہ کے لال کا کردار۔ آج ہم نے کیسی زندگی بنا لی، ہم دولت کی نمود و نمائش کی وجہ سے ہم غریب لوگوں کا جینا محال کر دیتے ہیں، ہم ان کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج ہم نے کسی کو 2-4 تھیلے آٹے کے دینے ہوں تو وہاں پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تصویریں آ جائیں، اور ہم لوگوں کی غربت کا اعلان کرتے ہیں، غربت کا مذاق کرتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں کی جو ہے وہ نزاکت قلبیہ کا بھی خیال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 9 سال کی عمر میں حضور کے چچا حضور کو یتیم پرور کہہ رہے ہیں، تو فرمایا یہ ابیض رنگ والا بتیجا ہے، یہ بیوہ عورتوں کا سہارا ہے اور یہ یتیموں کا آسرا ہے۔ میرے امام بھی بولے غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا جمال ہے، کائنات میں ایسی سیرت کسی کو نہیں دی گئی جو آمنہ کے لال کو دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مائیکل ایچ ہارٹ یہ مغربی مفکر ہوا ہے، 100 دنیا کی عظیم شخصیات پہ اس نے کتاب لکھی ہے، اور سب سے اونچا نام اس نے میرے اور آپ کے آقا کا رکھا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے حضور کا نام عقیدت کی بنیاد پہ سب سے اونچا نہیں رکھا، چونکہ عقیدت کو دیکھتا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے اونچا رکھتا، چونکہ یہ مذہباً عیسائی ہے، عیسائی ہونے کے باوجود سب سے اونچا نام حضور کا رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے یہ بات سچ ہے، حقیقت ہے کہ یہ محمد اس لائق ہے کہ وہ ماتھے کے جھومر ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کائنات میں نہ حضور جیسی صورت کسی کی ہے، نہ سیرت کسی کی ہے۔ اس لیے میرے امام بولے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ تو کہا یہ میرا ابیض رنگ والا بھتیجا، بادل اس کے چہرے کی رنگت کو دیکھ کر بھاگتے چلے آتے ہیں، یہ یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا آسرا ہے۔ تو حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں حضور کا رنگ ابیض تھا۔ دوسرا ملیحن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نمکین تھا۔ حضور نے خود بھی ایک موقع پہ فرمایا انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے۔ اب میٹھا حسن کیا ہوتا ہے؟ میٹھا حسن یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ دیکھے تو سب کچھ وار دے، اور نمکین حسن یہ ہوتا ہے جب دیکھے تو بس پھر دیکھتا ہی رہ جائے، جب تک محبوب کا کلمہ پڑھ کے محبوب کا غلام نہ بن جائے، پیچھے نہ پلٹے، اس کو حسن نمکین کہتے ہیں۔ میرے امام بولے ذکر سب پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو فرمایا میں نمکین حسن والا ہوں۔ نمکین حسن جو اس کے اندر اٹریکشن ہو، کشش ہو، جو دل کو مو لینے والا حسن ہو، اس کو حسن نمکین کہا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت قبلہ عالم مبلغ اسلام حضور کے حسن پہ ایک بڑا دل آویز واقعہ سنایا کرتے ہیں، اور جب میں حسن کی بات چھیڑتا ہوں حسن مصطفیٰ کی اور یہ واقعہ نہ بیان کروں تو مجھے بھی لطف نہیں آتا، اور جب آپ سنیں گے اور اس واقعہ کے بعد اگر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں آپ مجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہوں گے، چونکہ واقعہ ہی اتنا خوبصورت ہے، اس کے بعد کوئی کمی باقی نہیں رہ جاتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی
اور حضور سیر کرنے کے لیے نکلے اور سیر کرتے کرتے معمول سے تھوڑا سا آگے چلے گئے تو ایک قافلہ آیا ہوا تھا باہر سے جس کو حدیث کی کتابوں میں وفد طارق کا نام دیا گیا ہے. تو وہ لوگ آئے ہوئے تھے, انہیں اپنے عرب کے ماحول کے مطابق خیمے گاڑے ہوئے تھے, ان کے جانور مویشی چر رہے تھے. جب حضور مویشیوں کے پاس سے گزرے نا تو حضور کو ان کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا. یار یہ اونٹ بھی کتنا خوش نصیب تھا جو آمنہ کے لال کو پسند آ گیا. کاش میں اور آپ بھی حضور کو پسند آ جائیں, پھر تو بگڑی بن جائے نا, پھر تو دنیا آخرت کا جمال مل جائے. اگر آمنہ کے لال کہہ دے ہاں ہاں تو میرا غلام ہے. وہ بڑے کریم ہیں, بڑے مہربان ہیں, بڑے بندہ نواز ہیں, بڑے غریب پرور ہیں, تو ہمیں پسند فرما لیں وہ. تو حضور کو وہ اونٹ پسند آ گیا. آقا کریم فرمایا یار یہ اونٹ تم نے بیچنا ہے. اب انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں, جب حضور پوچھیں تو پھر انکار کون کر سکتا ہے. میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے, نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے. انہیں بیچنا تھا یا نہیں, جب حضور پوچھا تو وہ انکار نہ کر سکے. جی جی حضور بیچنا ہے. آقا کریم فرمایا کتنے کا؟ انہوں نے کہا اتنے کا. قیمت طے ہو گئی. حضور فرمایا یہ اونٹ مجھے دے دو نا, میں گھر جا کے اس کی قیمت تمہیں لوٹا دیتا ہوں, چونکہ یہاں میں سیر کرنے کے لیے آیا ہوں, میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں, میں گھر جا کے اس کی قیمت تمہیں لوٹا دیتا ہوں. کہ جی جی حضور لے جائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دیے. اچھا یہ پیچھے کھڑے جب حضور چل رہے تھے نا تو یہ پیچھے کھڑے حضور کی چال ہی دیکھتے رہ گئے, کیونکہ چال میں بھی تو حسن تھا نا, چال کے اندر بھی تو منموڑا پن تھا نا. صحابہ فرماتے ہیں حضور جب چلتے تھے یوں لگتا تھا جیسے اونچائی سے نیچے اتر رہے ہوں. ایک عاجزی, ایک سادگی, ایک تواضع حضور کی رفتار میں تھا. اور جب عاجزی ہو نا اور ساتھ سادگی بھی ہو تو پھر ایسا انداز بندے کے دل کو مو لیتا ہے. تو یہ حضور کی چال کو ہی دیکھتے رہ گئے. اور جب آقا کریم اسلام آنکھوں سے اوجھل ہوئے نا تو پھر سینوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے یار ایک آدمی آیا, اجنبی تھا, تم سے تمہارا قیمتی اونٹ لے گیا اور ادھار لے گیا, اور تم کتنے سادے نکلے کہ اس سے اس کا نام تک نہیں پوچھ سکے. سودا نقد دینا ہو نا تو آنے والے کا آتا پتہ نہیں پوچھا جاتا, لیکن جب سودا ادھار دینا ہو تو آپ بھی ماشاءاللہ سودے کرتے رہتے ہیں. یا تو آنے والے کو بندہ جانتا ہو, یا درمیان میں کوئی چیز گروی رکھی جائے, یا درمیان میں کوئی ضامن ہو, تو پھر سودا ادھار دیا جاتا ہے, ورنہ سودا ادھار نہیں دیا جاتا. تو ان کا آنے والا آیا اور تم سے تمہارا قیمتی اونٹ لے گیا اور ادھار لے گیا, اور تم نے اس کا نام تک بھی نہیں پوچھا. کمال, کیسی سادگی تمہاری. ایک دوسرے کو تانے دینے لگ گئے, ایک دوسرے کو کوسنے لگ گئے. جب باتیں زیادہ ہونے لگی نا تو ان میں سے ایک کہتا ہے یار جب وہ بات کرتا تھا نا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے. اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. حدیث پاک میں آتا جب حضور گفتگو کرتے تھے نا سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلا کرتی تھی. کہتا یار میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا, مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں نام ہی پوچھ لیتا. دوسرا کہتا یار جب وہ مسکراتا تھا نا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے اذا ضاحک یتلال فی الجدر. حضور جب مسکراتے تھے نا تو سامنے والی دیواریں چمک اٹھا کرتی تھی. کہتا میں تو اس منظر کو ہی دیکھتا رہ گیا ہوں. تیسرا کہتا یار میں تو اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں کھو گیا تھا. کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے جی میں پار کے سرائیاں رکھیاں نے. تو پھر میں کہنا چاہوں گا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. دیکھو جنوں ویکھ کے چند شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جے او رخ تو نقاب ہے تے جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لپ لپ جاوے. جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سواوے. اکھ اگڑے تے انج پیا چاپے جویں میں خانہ کھل جاوے, تے جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق ادے نے مولی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا تے چال نہ چلی جاوے. آزم ایڈا سونا مائی سنو کدرے نظر نہ آوے.
जज़ाक अल्लाह। उन्होंने कहा बहरहाल जो कुछ हुआ तुम उसके हुस्न में डूब गए और वो अपने हुस्न का जादू चला के तुमसे तुम्हारा कीमती ऊंट हथिया के ले गया। जब उन्होंने ये बात कही ना, अब इस पे आपकी भरपूर तवज्जो चाहूंगा, आखिर से लेकर शुरू तक, स्टेज से लेके जहां जहां भी लोग खड़े हैं, आपकी तवज्जो, आपकी आंखें भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने ये कहा ना कि वो अपने हुस्न का जादू चला के तुमसे तुम्हारा कीमती ऊंट हथिया के ले गया, काफले के सरदार की बीवी पर्दादार थी, अभी तक खामोश थी, उनकी बातें गौर से सुन रही थी। लेकिन जब उन्होंने ये कहा ना तो उसने खैमे का पर्दा सरकाया और खड़ी हो गई। उसने कहा आना जामिनतुन लिसामानी जामलिकुम ला यगदिर बिकुम। उसने कहा अगर वो प्यारा कीमत देने ना आया तो कीमत मुझसे ले लेना, मगर खबरदार जो उसके मुतालिक कोई बात कही, मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। उन्होंने कहा कि तू उसको जानती है जो जमानत दे रही है? उसने कहा वल्लाह जानती मैं भी नहीं हूं। कहा अगर जानती नहीं तो फिर जमानत किस चीज की दे रही है? उसने कहा जब वो प्यारा तुमसे सौदा कर रहा था ना तो मैंने खैमे की ओर से उसका चेहरा देख लिया था, और ये हो ही नहीं सकता कि इतने हसीन चेहरे वाला किसी को धोखा दे जाए। अल्लाह अकबर। आप बाज़ौक लोग हैं तो अगर आपका ज़ौक साथ दे तो एक शेर ज़ौक के साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन आपने बस अपनी जगह पे बैठ के ज़ौक लेना है। इतनी बात कहूंगा, अगर पंजाबी का लहजा है आपको आता हो तो मेरे साथ मिल जाए ताकि फिजाएं गवाह हो जाएं ये गुलामान मुस्तफ़ा बैठे। थोड़ी सी आवाज दे देना ताकि हम सब जो है वो इस शौक में शामिल हो जाएं। मौलाना ज़ोहरी का लहजा है, सादा है, दिल फरेब है, दिल आवेज है। वो फरमाते हैं नूरी मुखड़ा नाले जुल्फा कालिया, नूरी मुखड़ा नाले जुल्फा कालिया, ओ तकदियां ही रैया वेखण वालिया, ओ तकदियां ही रैया वेखण वालिया, नूरी मुखड़ा नाले जुल्फा कालिया, को नूरी मुखड़ा नाले कालिया, ओ तक सदके वारी जान वेखण वालिया, नूरी मुखड़ा नाले। एक बार सुभान अल्लाह को आपको शेर सुनाता हूं। चन्न चढ़िया आमना दुनिया तो राता कालिया, मुक गया दुनिया तो राता कालिया, सदके वारी जान वेखण वालिया, नूरी मुखड़ा नाले जुल्फा कालिया। उसने कहा ये हो ही नहीं सकता कि इतने हसीन चेहरे वाला किसी को धोखा दे। अभी ये बात हो रही थी, आका करीम इस्लाम के सहाबा आ गए और आके कहा हमारे आका ने किन लोगों से ऊंट खरीदा है? कहा हमसे खरीदा है। कहा ये लो, आका करीम इस्लाम ने खजूरें तुम्हारी ज़ियाफत के लिए भेजी हैं, मेहमान नवाजी के लिए भेजी हैं, लो इससे अब अपनी कीमत भी पूरी कर लो। अल्लाह अकबर। अब सुनिएगा तवज्जो से। इमाम दुर्कानी लिखते हैं, उन्होंने कहा अब कीमत बाद में लेंगे, पहले ये बताओ वो प्यारा रहता कहां है? तो सहाबा ने फरमाया ये जो खजूरों का झुंड है, ये जो नखलस्तान है, ये मोहम्मद अरबी का डेरा है। पूरा कबीला उठा, हुजूर के कदमों में जाके हुजूर का कलमा पढ़ के हुजूर का गुलाम बन गया। तेरियां तक के अदामा में मुरीद हो गई। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, खुदा याद आता है देख के सूरत तेरी। तो हजरत अबू तुफैल फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयद मलीहा,
آقا کریم صلی اسلام کا حسن، حضور چٹے رنگ کے تھے اور حضور کا حسن نمکین تھا۔ اور تیسرا لفظ ارشاد فرمایا مقصدن، ہر عضو میں ایک توازن تھا۔ سوال بطن و صدر، آقا کریم اسلام کا پیٹ مبارک اور سینہ مبارک برابر تھے۔ لیس بالطویل ولا بالکثیر، قد کے بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، کوتاہ قد بھی نہیں تھے، درمیانے قد کے تھے۔ لیکن حضور کے قد رانا کا یہ معجزہ تھا کہ 10,000 کا مجمع ہو، لمبے لمبے قد و قامت والے لوگ موجود ہوں، درمیان میں آقا کریم بھی تشریف فرما ہوں، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے بلند نظر آیا کرتے۔ تو یہ 3 لفظ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، حضور چٹے رنگ کے تھے، ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا، مقصدن، ہر عضو کے اندر ایک توازن تھا۔ اب یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن۔ اس نقشے کو یاد کر لیجئے، اگر پنجابی میں اس کا ترجمہ کرنا ہو تو یہ بنتا ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بری ہے۔ یہ پنجابی کے اندر یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو یہ نقشہ بٹھا لیجئے اور یہ واقعات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے میں اور آپ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اس لیے کہ حسن جو ہے اس کی کشش بندے کے سینے میں عشق کی حرارت پیدا کرتی ہے۔ تو جب ہم اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے احباب کو حضور کے حسن کے واقعات سنائیں گے تو ظاہر ہے جہاں حسن ہوتا ہے انسان اس جانب لڑک جاتا ہے۔ اگر لب و رخسار میں حسن ہو تو اچھے لگتے ہیں، جھیل جیسی آنکھیں ہو تو اچھی لگتی ہیں، ماتھا چوڑا ہو تو خوبصورت لگتا ہے۔ حسن جہاں بھی ہو، کاکلے داراز میں وہ اچھا لگتا ہے، نچڑتے بادلوں میں وہ اچھا لگتا ہے، اور پھوٹتے ہوئے جھرنوں میں حسن ہو اچھا لگتا ہے، کوسے خدا کی رنگینیوں میں حسن اچھا لگتا ہے۔ تو جہاں حسن ہوگا انسان اس طرف بائل ہوتا ہے۔ تو پھر آؤ نا اس ذات کے حسن کی بات کریں جہاں پوری کائنات کا حسن پانی بھرتا ہے۔ تو جب اس حسن کا تذکرہ کریں گے تو حسن والے محبوب کا پیار سینے میں اترے گا، اور جب حضور کا پیار نصیب ہو جائے تو پھر نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، پھر روزہ رکھنا، والدین کی خدمت کرنا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا، رزق حلال، یہ کام بالکل چھوٹے چھوٹے بندے کو نظر آتے ہیں۔ پھر تو بندہ محبوب کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بنیاد یہ ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، حضور کی محبت اپنے سینے میں بسائیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اپنے نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگ لو، اگر یہ مل گیا تو پھر دنیا آخرت کی بہار مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حضور دعا ہے کہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے اندر اثر کی شرینی ڈال دے، اور آقا کریم اسلام کی صورت زیبا کا صدقہ اللہ ہمارے دلوں کو چمک عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو حب رسول کی خیرات سے مالا مال فرمائے، جو کہ کائنات کی سب سے اہم سوغات ہے۔ ایک نعرہ لگا لیجیے اور میری گفتگو ختم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی کی محبت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کی محبت سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔